اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان ہمیشہ مہربانیاں فرمانے والا ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے ذالکا، یہ نتلوہ ہم تلاوت کرتے ہیں، علیکا اے محبوب پیارے آپ پر، من الآیات یہ جو آیتیں ہیں، والذکر اور اس نصیحت کو، الحکیم اور ان حکمت بھری باتوں کو، یہ تمام تر آیات جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے کہ جو صاحب ایمان لوگ ہیں ان کی جھولیاں انعامات کے ساتھ بھری جانے والی ہیں، اور جو باغی اور سرکش لوگ ہیں ان کی پکڑ کا وقت قریب ہے۔ جو ماننے والے لوگ ہیں ان کے انعامات کا تذکرہ، اور جو کفر کرنے والے ہیں، جو انکار کرنے والے ہیں، جو بغاوت کرنے والے لوگ ہیں ان کی سزا کا تذکرہ۔ فرمایا محبوب یہ تمام تر سلسلے حق ہیں، اور یہ ہماری شان ہے کہ ہم آپ کو ان سے آگاہ فرما رہے ہیں، اور یہ عظمت اور شان ہے اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ وہ تمام سابقہ انبیاء بھی اور وہ سابقہ امتیں بھی جن کے علم کا اور کوئی سورس نہیں تھا، کوئی کتاب ایسی نہیں تھی، کوئی استاد ایسا نہیں تھا کہ جو بتاتا کہ نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا، لوط علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا اور ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا۔ ایسے واقعات موجود نہیں تھے، تو میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا اے محبوب ہم نے حق کے ساتھ یہ ساری کی ساری باتیں آپ کے سامنے کھول کھول کے بیان فرما دی ہیں، اور اس انداز کے ساتھ بیان فرمائی ہیں کہ محبوب آپ کی نسبت سے اب قیامت تک آپ کے امتی جب تک قرآن کے ساتھ تعلق قائم کرتے رہیں گے تو ان تمام علوم سے آگاہی ان کو بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے اِنَّا مَثَلَ بے شک مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کا مثل آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے، کہ جیسے آدم علیہ السلام تھے فرمایا ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں۔ نجران سے دو بندے عیسائی راہب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ اسلام کی دعوت دی، انہوں نے کہا ہم پہلے کے مسلمان ہو چکے ہوئے ہیں۔ تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزیں اسلام کی معنی ہیں۔ ایک چیز تو یہ ہے کہ جو مسلمان ہے وہ صلیب کی عبادت نہیں کرتا، صلیب کو سجدہ نہیں کرتا۔ دوسری بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی جو مسلمان ہے اسلام کا ماننے والا ہے فرمایا خنزیر کا گوشت نہیں کھاتا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، دو باتیں سننے کے بعد وہ چپ رہے، گویا انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا ہوا تھا کہ اب سجدہ صلیب کو نہیں، سجدہ اللہ کو ہے، اب خنزیر نہیں کھانا اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دے دیا ہوا۔ تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے نہیں ہیں۔ جب یہ بات کہی تو ان دونوں میں سے ایک بولا، اس نے کہا کہ اگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ تو جب انہوں نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا پھر باپ کون ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کے بارے میں تعجب ہو رہا ہے تو تم مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام کے باپ کون ہے؟ آدم علیہ السلام کی ماں کا تذکرہ بھی کوئی نہیں اور ان کے والد محترم کا تذکرہ بھی کوئی نہیں، تو پھر کون ہے ان کا باپ؟ فرمایا جیسے آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلمہ کن سے پیدا فرمایا ہے، اپنی قدرت کاملہ سے پیدا فرمایا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلمہ سے تخلیق فرمایا ہے۔ تو جب یہ بات ہوئی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان لوگوں کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما دی۔
فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا میرے اللہ نے خلقہ کہ ان کو تخلیق فرمایا من تراب مٹی سے، ثم پھر قال لہ فرمایا اس مٹی کے مجسمے کو جسے انسانی شکل دے دی گئی تھی، مجسمہ بنا دیا گیا تھا، اس مٹی کو فرمایا میرے اللہ نے کن کہ ہو جا، فیکون تو پس وہ ہو گیا۔ آدم علیہ السلام چلتا پھرتا اٹھتا بیٹھتا عظمت والے، شان والے، عزتوں والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لفظ کن سے آدم علیہ السلام کی تخلیق جو ہے یہ ہو گئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام کی مثال بھی کچھ ایسے ہی ہے۔ ساتھ پھر میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کیونکہ قرآن قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے، اب ہر بندہ جو قرآن کو کھولے گا، قرآن کے ان مقامات کو پڑھے گا، تو میرے اللہ نے فرمایا الحق من ربک، اے بندے یہ حق ہے تیرے رب کے دربار کی طرف سے۔ یہ تمام علوم جو تمہیں دیے جا رہے ہیں، یہ تمام حکمتیں جو تمہیں دی جا رہی ہیں، اور یہ تمام نصیحتیں جو تیرے لیے بیان کی جا رہی ہیں، یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہیں۔ فلا تکن پس تو نہ ہو جا من الممترین ان لوگوں میں سے جو بات بات میں شک کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شک کرنا ہے نا، یہ بھی بعض دفعہ بندے کو پٹڑی سے اتار دیتا ہے، بندہ پھر راہ راست سے دور چلا جاتا ہے، پھر ہدایت والے سلسلے سے دور نکل جاتا ہے بندہ۔ جہاں تک ممکن ہو بندے کو اپنے آپ کو مطمئن رکھنا چاہیے، سیٹسفیکشن ہونی چاہیے ہر بات کی کہیں نہ کہیں سے۔ لیکن اگر آپ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نکلیں گے اور آپ شک کریں گے اور اس شک کو پھر آپ طول دیتے جائیں گے، تو اس سے تو بعض دفعہ بہن بھائیوں کے رشتے قائم نہیں رہتے، اس سے تو میاں بیوی کا رشتہ بعض دفعہ جب شک آ جاتا ہے تو یہ میاں بیوی والا سلسلہ جو اتنا قریب کا تعلق ہے وہ بھی قائم نہیں رہتا ہے۔ تو اس وجہ سے میرے اللہ نے فرمایا بندے شک کی طرف نہ جا، اپنے اندر یقین پیدا کر، اور جب یقین آ جاتا ہے تو وہ پھر قوموں کو اور پھر وہ لوگوں کو گرنے نہیں دیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اللہ نے قرآن کریم کو جو حکمتوں سے بھرپور فرما رکھا ہے، میرا اللہ ان حکمتوں سے ہمیں وافر حصہ نصیب فرمائے۔ ایک بار ہم مل کے تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ، میرے ساتھ ساتھ پڑھتے جائیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، ان مثل عیسیٰ عند اللہ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، الحق من ربک فلا تکن من الممترین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ کر سب دعا۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليك اللهم انت السلام ومنك السلام اليك يرجو السلام حينا ربنا السلام ومنا السلام تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والاكرام، سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما أجمعين. آمین.